السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواہ بخاری۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو دین اسلام جیسی نعمت سے نوازا۔ درود و سلام کا نزول ہو میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے یہ دین اسلام کو مکمل ہم تک پہنچایا۔ میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، جس نے پھر سے ایک مرتبہ رمضان جیسا مہینہ ہم سب کو عطا کیا، اور اس کے بعد میں ہیرا گروپ آف کمپنیز کے طرف سے تمام سٹاف کو، تمام ذمہ داران کو میں تہ دل سے ماہ رمضان کی مبارکبادی آپ لوگوں کو پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے یہ رمضان جیسا مہینہ نصیب کرتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پھر سے ایک مرتبہ یہ مبارک والا مہینہ عطا کر دیا ہے۔ کتنے لوگ ہمارے ساتھ میں پچھلے سال تھے، یہ سال وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، تو خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پھر سے وہ مہینہ عطا کیا ہے، اس لیے کہ ہمارے بڑوں سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ جیسے چلے جاتا 6 ماہ تک وہ لوگ رمضان کے قبولیت کے لیے دعائیں کرتے رہتے کہ جو کچھ انہوں نے رمضان میں نیکیاں کی ہے، اور پھر 6 ماہ تک پھر سے رمضان ملنے کے لیے بھی دعائیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیارا موقع پھر سے ہمیں عطا کیا ہے، سب کے لیے بڑی مبارکبادی ہے، مبارک ہے ہم لوگ۔ ابھی میں آ رہا تھا تو خبر بھی مجھے ملی ہے کہ چنئی وغیرہ میں چاند نظر آ گیا ہے، اعلان بھی ہو چکا ہے، تو ہو سکتا ہے، اور کچھ کنفرمیشنز چاہیے مجھے کہ کیرل وغیرہ میں ابھی کال کیا تو ابھی وہاں سے تھوڑا انفارمیشن ملنا ہے، دہلی وغیرہ سے بھی، تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ہمارا روزہ انشاءاللہ کل سے ہی رہے گا، ایسا لگ رہا ہے، کیونکہ چنئی وغیرہ کے تو باقاعدہ امیجز کے ساتھ بھی مجھے واٹس ایپ آ کے ہے، تو تھوڑا کنفرمیشن ہونا ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ بالکل ہمارے سامنے قریب آ چکا ہے۔ دیکھیے، ہر کام کے لیے، ہر بزنس کے اندر ایک سیزن ہوا کرتا ہے، اسی طریقے سے آدمی نیکیاں کمانے کے لیے، اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے رمضان ایک سیزن ہوتا ہے، ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اے مسلمانوں، اے مومنوں، کتب علیکم الصیام، تم پر ہم نے روزے فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ پچھلے لوگوں پر بھی ہم روزے فرض کیے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ اسی وجہ سے ہم یہ روزوں کی ٹریننگ تمہیں دے رہے ہیں۔ جیسے آدمی روزے کی حالت میں کچھ کھاتا نہیں ہے، کچھ پیتا نہیں ہے، اتنا ڈسپلائن مینٹین کرتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، اس کے اندر وہ ایک کیفیت ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر وہ اندر چاہے تو کچھ بھی کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تقریباً میں کہتا ہوں کہ ہمارے حساب سے
13-14 گھنٹے کی عبادت ہماری الحمدللہ ہو جاتی ہے۔ دین اسلام میں اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے کہ 14 گھنٹے والی عبادت، یاد رکھ لو۔ آدمی نماز پڑھتا ہے 10 منٹ 15 منٹ ختم ہو جائے گی، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، آدمی صبح صادق جیسے کہ اذان سے پہلے تک سحری کرتا ہے اور غروب آفتاب تک کنٹینیو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں بندہ رہتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، لیکن فاسٹنگ روزہ میرے لیے ہے، یہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے، فاسٹنگ رکھتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ روزے میں ہے۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، معلوم پڑ جائے کہ بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ کوئی آدمی زکوٰۃ صدقہ خیرات کر رہا ہے تو پتہ چل جائے کہ کر رہا ہے۔ لیکن روزہ فاسٹنگ ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک بندہ خود اپنے زبان سے نہیں بتا دیتا کہ میں روزے سے ہوں، دوسرے آدمی کو پتہ نہیں چلتا۔ تو اس لیے اتنی اخلاص والی عبادت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کا اجر میں ہی دینے والا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب آدمی روزے میں ہو تو خصوصاً کہ کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی برائی نہ کریں، کسی کی چغلی نہ کریں، کسی کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ معاف کرے، 11 مہینے تو ہماری حالت یہی ہوتی ہے، انہیں کیسا ہے، انہیں کیسی ہے، انہیں کیا ہے، ارے تو کیسا ہے، میں کیسا ہوں۔ اگر ہر کوئی اپنے آپ کو دیکھ لیں تو شاید کہ ہمیں ٹائم نہ ملے گا کہ دوسرے کے لیے دیکھیں۔ کم از کم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روزے کی حالت میں تو اتنا تو تم کنٹرول ہو جاؤ کہ زبان سے جو ہے بری باتیں اور غیبتیں، فحش کلامی سے بچے رہیں۔ روزہ ہمیں ایک ٹریننگ دیتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بس کھانا چھوڑ دو، پانی چھوڑ دو، بس یہ روزہ ہماری عبادت ہوگی۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ رہنے کے باوجود بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، روزہ رہنے کے باوجود بھی غیبت کرنا نہ چھوڑے، روزہ رہنے کے باوجود بھی وہ گانے بجانے میوزکا نہ چھوڑے، تو پھر تو اس کا بھوکا رہنا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہے کہ وہ فالو نہیں کر رہا ہے کہ جو رولز جو ریگولیشنز ہیں فاسٹنگ کے اندر، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو وہ بھوکے پیاسے رہنا کوئی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ ایک کمپنی میں ٹریننگ کے لیے آپ جوائن ہوتے ہیں تو کمپنی کے جو رولز جو ریگولیشنز ہوتے ہیں اس کو آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے کہ نہیں ہے؟ کہ جو ٹائمنگ کہیں گے وہ ٹائم کو آنا ہے، یہ ٹائم میں ورک کرنا ہے تو یہ ٹائم میں ورک کرنا ہے، یہ ٹائم میں باہر ہے تو فالو کرنا پڑتا ہے کہ نہیں کرنا پڑتا؟ اگر فالو نہیں کریں گے تو کمپنی کیا کرے گی؟ آپ کو لیٹر دے دے گی، ہے کہ نہیں؟ تو یہی مثال ہے کہ آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو اسے کچھ ڈسپلائنس ہے، تو اس وقت میں یہ زبان کو لاک کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانا پینا بند کر دیا تو روزہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، بلکہ پورے باڈی کا روزہ ہے۔ کیوں؟ کہ آدمی ایسے موقع پر کوئی گندی چیز آنکھوں سے نہ دیکھے۔ اللہ حفاظت کرے تو کرے، ورنہ ہمارے نوجوان روزے سے بھی ہیں، سنیما تھیٹروں میں بھی ہیں۔ کیا بھی روزے سے تھا سنیما جا کے آ گیا، اعوذ باللہ۔ روزے سے بھی ہے، گھر میں سیریلز بھی چالو ہیں، پکچرز بھی چالو، کیا فائدے کے لیے؟ اس کا ڈسپلن کہاں رہا؟ تو دوسری بات میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ کہ ہمارے اوپر یہ فاسٹنگ فرض کیا تھا، نہیں، پچھلے قوموں پر بھی آپ دیکھیے، ہر مذہب میں، چاہے کرسچینٹی لے لیجئے، چاہے جوڈائزم لے لیجئے، آپ ہندوازم لے لیجئے، ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی سسٹم ہے کہ فاسٹنگ کا، ایک الگ الگ طریقہ ان لوگوں کا ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، ہاں ہم یہ تمہارے اوپر ہی ہم لازم نہیں کہ پچھلے امتوں پر بھی یہ آرڈر تھا کہ وہ لوگ روزہ رکھیں۔ البتہ ان کے لیے کیا 4 دن کا تھا، ہفتے کا تھا یا 5 دن کا تھا، اس کی وہ بات الگ ہے، اس کی تفصیل تو ہمیں اسلام میں نہیں ملتی۔ لیکن ہمارے لیے مکمل 1 month 30 days یا 29 days ہم کو کمپلسری فاسٹنگ رہنا ہے۔ اس لیے کہ یہ فاسٹنگ کے ذریعے سے سائنٹیفکلی بھی یہ پروو ہوتا ہے کہ آدمی 11 months کھاتا ہے، پیتا ہے، اپنے جسم کو بڑھاتا ہے۔ یہ 1 month میں کہ سائنٹیفکلی کئی ڈاکٹرز نے کہا کہ فاسٹنگ رہنے کے بنا پر آپ کے باڈی کے اندر جو کچھ کیا کہتے ہیں پرابلمز ہوتے ہیں، یہ سارے چیزیں جو ہے کلیئر ہو جاتے ہیں فاسٹنگ کی وجہ سے۔
اسلام کے کوئی عمل میں دیکھیے کہ سائنس جڑا ہوا ہے. آج سائنس کہہ رہی ہے لیکن 1400 ایئرز بیک اسلام نے یہ باتوں کو بتا دیا ہے. ماں کے پیٹ کے اندر بچہ کیسے پیدا ہوتا, کتنے مہینوں میں ضرور پھونکی جاتی, کیا کیا چیزیں پورے ڈیٹیلز موجود ہیں. اگر ہم اسلام کو ہم اسٹڈی نہیں کرتے تو وہ بات الگ ہے, لیکن اسلام نے 1400 ایئرز بیک ہر بات کو کہہ دیا ہے. آج کئی سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ نماز کے ذریعے سے ایکسرسائز ہے. ہم ایکسرسائز کے لیے نماز نہیں پڑھتے 5 ٹائمز کی, ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں, لیکن اس کے اندر بھی حکمت ہے کہ آدمی جھکتا ہے, اڑتا ہے, تو اس کے اندر بھی جو ہے کئی ڈاکٹرز کہتے ہیں جو آدمی نماز ہم پابندی سے پڑھتا ہے اس کے لیے کبھی پریشانی لائق. یہ پورے سائنٹیفکلی بات ہے. لیکن دوسری بات میں یہ کہوں کہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھے, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا, جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کے نیت سے اللہ کے رضا کے لیے رکھتا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ بھئی آدمی ڈنڈورا پھرتے پھرے کہ بھئی میں روزے سے ہوں ایکٹنگ کرتا رہے. اعوذ باللہ, اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ ایک موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ میں فاسٹنگ سے ہوں اس کو بتانے کے لیے یہ ایک وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے آدمی کو. کب بتا سکتے ہیں آپ؟ کہ وہ موقع پہ آپ بتا سکتے ہیں کوئی آدمی آپ پر لڑائی جھگڑے پہ اتر پڑا ہے, کوئی آدمی آپ کے اوپر لڑائی جھگڑے پر اتر پڑا ہے تو آپ الٹا اسے گالی دینا نہیں ہے. آپ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ بھائی پلیز میں فاسٹنگ سے ہوں, میں روزے سے ہوں, پلیز آپ خاموش رہیے, اتنا آپ بول سکتے ہیں. یہ موقع ہے کہ آپ ظاہر کر سکتے ہیں کہ میں جو ہے روزے سے ہوں, آپ پلیز رک جائیے, اتنا کہہ سکتے ہیں. کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے ثواب کے نیت سے, اجر کے نیت سے روزہ رکھتا ہے, غفر له ما تقدم من ذنبہ, اللہ اکبر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. ایک اچھا آفر ہے ہمارے لیے. 11 منتھس آدمی کئی چیزیں کرتا ہے, کیا کیا پریشانی. ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی فرشتہ ہے, ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک موقع ہمارے لیے لاتا ہے. اگر یہ 11 مہینے میں جو آدمی سے غلطیاں ہوئے وہ معافیاں مانگنے کے لیے, نیکیوں کو سمیٹنے کے لیے, آدمی جو ہے جنتی بننے کے لیے ایک موقع اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار لا کر ہمارے سامنے ایک آفر پیش کرتا ہے. وہ آفر کبھی دیکھیے کوئی کمپنی ایک آفر کو اعلان کرتی ہے تو اتنا ٹائمنگ اس کو فکس کر دیتی ہے تو لوگ کتنا جلدی دوڑتے ہیں, آفر ختم ہو جاتا, آفر ختم ہو جاتا بھائی. پھر آفر سے پہلے بعد میں جائیں گے تو سیم پرائز رہیں گا, اب تو 20% آفر ہے, 40% آفر, دوڑتے کہ نہیں دوڑتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایوری ایئر جو ہے ایک سیزن ہمارے لیے لاتا ہے کہ یہ ہر مومن کے لیے, ہر مسلمان کے لیے کہ یہ اپنے یہ آفر کے درمیان میں نیکیوں کو سمیٹ سکتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی ہلاک و برباد ہو جائے. کون؟ اللہ کے رسول. کون برباد ہو جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بددعا دے رہے ہیں, جبرائیل بددعا دے رہے ہیں, اللہ کے رسول آمین کہہ رہے ہیں. کہ جو سیڑھی پر چڑھے آپ نے آمین آمین کہا, آپ جانتے. اس میں سے ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول وہ آدمی ہلاک ہو جائے, وہ آدمی برباد ہو جائیں. کون؟ اللہ کے رسول. کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا, اس کی زندگی میں رمضان آیا, اس کے باوجود بھی اس نے رمضان کے ڈسپلن کو مینٹین نہیں کیا, رمضان کو اس نے قدردانی نہیں کی, ایسا آدمی برباد ہو جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. تو اندازہ لگائیے کہ ایسی چیز آنے کے باوجود بھی کوئی بے شرم کھاتا ہے, کوئی پیتا ہے, اس کے لیے تو سزا اللہ نے رکھا ہے, بات الگ ہے. لیکن کٹا ہے اس کے بعد, ہاں البتہ ایک بیمار کوئی آدمی ہے, کوئی بیمار ہو چکا ہے, اس کے لیے چھوٹ ہے اسلام میں, کہیں زبردستی کی بات نہیں ہے. وہ بیمار اگر سفر میں ہے اس کے لیے بھی چھوٹ ہے. یہ مسائل الگ بات ہیں. اگر آدمی اٹھا کٹا رہنے کے باوجود بھی اگر جو ہے کھاتا پیتا رہے, پھرتا رہے, یہ آدمی سیدھا یہ آدمی سمجھو کہ اسلام کا انکار کر رہا ہے. دوسری بات میں بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ویسے تو بہت سارے باتیں ہیں کہ میں آپ کو کہتے چلوں تو رمضان کے فضائل کے تعلق سے کہ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے. یہ رمضان کا جو مہینہ ہے قرآن کا مہینہ ہے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جیسے کلام کو اسی ماہ میں نازل فرمایا ہے.
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے کہا کہ یہ قرآن جو تمہارے لیے ہم نے ہدایت کے لیے، جو ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک میسیج ہم نے جو بک بھیجا ہے، وہ اسی ماہ میں، اسی منتھ میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ نے خود کہا کہ شہر رمضان الذی، نام لے کر کے کہا انزل فیہ القرآن، اللہ نے اسی ماہ میں قرآن کو اتارا ہے۔ تو یہ قرآن کا مہینہ ہے، تو یہ قرآن کا روزے کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرے، اور کم از کم اس کا حق بنتا ہے کہ پورے مہینے میں ایک مرتبہ تو قرآن کو آپ کمپلیٹ کریں، 30 پارے مکمل کریں، اس کا حق بنتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر رمضان میں جبرائیل آپ کے پاس آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پورے رمضان میں ایک مرتبہ آپ قرآن مجید پڑھ کر حضرت جبرائیل کو سناتے۔ جس سال آپ کا انتقال ہوا، اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل کو قرآن پڑھ کے سنایا تھا۔ یہ قرآن اور یہ روزہ، یہ فاسٹنگ، دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کل قیامت کے میدان میں آپ کی سفارش کریں گے، آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے جھگڑیں گے۔ جبکہ ایسا میدان ہوگا، یاد رکھ لو، جو دنیا رات دن ہم پیچھے پڑے ہیں، یہ دنیا کے نہ تو کوئی پیسہ ہمارے ساتھ آنے والا ہے، یہ مال ہمارے ساتھ آنے والا ہے، نہ بیوی بچے، نہ دھن دولت، کوئی چیز ساتھ نہیں آنے والی ہے۔ قیامت کے میدان میں باپ بچے کو دے کے دوڑ جائے گا، ماں بچی کو دیکھ کر دوڑ جائے گی، بھائی بھائی کو دیکھ کر کے دوڑ جائے گا، دوست دوست کو دیکھ کر دوڑ جائے گا۔ ایسے موقع میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں ہوگا۔ ویسے جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں تمہاری سفارش کرنے کے لیے، تمہارے ریکمنڈیشن کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، وہ ریکمینڈ کریں گے تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، کہیں گے اللہ میں قرآن ہوں، میں یہ بندہ ہے کہ تیرے قرآن کو یہ رات اور دن پڑھا کرتا تھا، رات اور دن اس کی تلاوت کرتا تھا، اللہ تو میری سفارش قبول کر لے، یہ بندے کو معاف کر دے۔ دوسرے طرف سے روزہ کھڑے ہو جائے گا، کہے گا کہ اللہ میں اس کا روزہ ہوں، میں اس کا فاسٹنگ ہوں، یہ جو ہے دنیا میں تیرے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتا تھا، جبکہ پینا حلال ہے، کھانا حلال ہے، بیوی حلال ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تیرے لیے یہ بندہ سارے چیزیں چھوڑ دیتا تھا، بھوک رہنے کے باوجود بھی برداشت کر لیتا تھا، پیاس رہنے کے باوجود بھی صبر کر لیتا تھا، لہذا اللہ تو میری سفارش کو قبول فرما۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں کے ریکمنڈیشن کو قبول کر لیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ اندازہ لگائیے کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ تو لہٰذا میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ مہینہ صبر بھی ہمیں سکھلاتا ہے کہ آدمی دیکھیے کہ حلال چیز رہنے کے باوجود بھی اللہ کے لیے نہیں پیتا، اللہ کے لیے نہیں کھاتا نا، کہ اگر کھا لے پی لے اندر سے کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن ایک چیز اس کے دل میں تڑپاتی ہے۔ کبھی کبھار آدمی وضو بھی کرتا ہے تو دیکھو تھوڑا سا پانی آ گیا تو تھوڑی خلبلی ہو جاتی ہے، یار کہیں پانی تو نہیں چلے گا، پریشانی سے ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ تو یہ ڈر سا انسان کے اندر ہو جاتا ہے کہ بھئی اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، بندہ اور اللہ کے درمیان یہ معاملہ ہوتا ہے، اسی لیے اللہ نے کہا کہ اس کا اجر میں ہی دینے والا ہوں۔ تو لہذا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اچھا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے لایا ہے، اور یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی شہید ہو گیا، ایک آدمی 1 سال کے بعد انتقال ہوا، غالباً نسائی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ رسول آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول 2 لوگ ایک بار اسلام ایکسیپٹ کیے، دونوں لوگ اسلام میں داخل ہوئے، لیکن بات یہ ہوئی کہ ایک آدمی 1 سال پہلے غزوے میں شہید ہو گیا، بیٹل میں شہید ہو گیا، دوسرا ایک آدمی عام موت 1 سال کے بعد اس نے انتقال کر گیا۔ لیکن صحابہ رسول دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ جو آدمی 1 سال بعد مرا وہ آدمی جنت میں شہید سے آگے ہے۔ اب تعجب کی بات ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے معاملہ کہ وہ آدمی تو شہید ہوا ہے، یہ آدمی تو سال کے بعد عام بستر پہ اس کی موت ہوئی ہے، پھر یہ کیوں جنت میں آگے ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسی بات نہیں ہے کہ اس نے 1 سال کی زندگی اس نے زیادہ پائی ہے، اس نے اتنے نمازیں پڑھی ہے، اس میں رمضان کا مہینہ پایا ہے، اس نے لیلۃ القدر والی رات بھی پائی ہے۔ اللہ اکبر! لیلۃ القدر والی رات اتنی افضل ہے
لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل ایک سورہ قرآن مجید میں اتار کر کے کہا لوگوں یہ ایسی رات ہے، الف کہتے ہیں عربی میں 1000 کو، 1000 کو کہتے ہیں، 1000 منتھ اگر کوئی آدمی اللہ کی عبادت کریں کتنا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ 83 ایئر ڈیوائڈڈ بائی کرو اس کو، 83 ایئرز 4 منتھس ہوتا ہے۔ تو کوئی آدمی یہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش میں اگر آدمی اس رات کو پا لیتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ آدمی 27 کو جاگ لیا، وہ بس اسی دن ستامی کر کے کیا کہتے ہیں ایک رواج ہمارے ہاں بن گیا کہ وہ لڈو وغیرہ بانٹ کے کھا کے سو جاتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اگر آپ واقعی اس رات کو پانا چاہتے ہیں تو 5 نائٹس آپ کو اس کو تلاش کرنا ہوگا۔ وہ کون سے نائٹ؟ بے جوڑ راتیں، 21 23 25 27 29۔ یہ 5 نائٹس میں آپ کو چیک کرنا ہوگا کہ یہ 5 نائٹس آپ کو عبادت کرنا ہوگا، یہ 5 راتوں میں کون سی بھی رات ہو سکتی ہے، کون سی بھی رات ہو سکتی ہے، یا تو وہ 21 میں ہو، یا تو 23 میں ہو، یا 25 میں ہو، یا 27 میں ہو، یا 29 میں ہو۔ کہ یہ ایک عادت بنا لینا کہ ستامی کی رات کو ہی وہ رات ہے، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، کسی آیت سے بات ثابت نہیں ہے۔ اگر آپ وہ اجر پانا چاہتے ہیں، اگر 1000 مہینے والی عبادت آپ کے اعمال نامے میں ایڈ کرانا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ یہ 5 راتوں کی تلاش کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے وہ رات اگر کوئی آدمی پا لیتا ہے۔ تو ایسا سمجھ لو کہ ایک لائف آدمی کی کتنی ہے؟ زیادہ سے زیادہ جی لیں گا تو 60 ایئر جیں گا، 70 اور اس سے زیادہ ہے کیا؟ اب 100 ایئرس والے تو بہت کم ہو گئے، ہے نا؟ ہے کہ نہیں؟ تو 40-60 کے درمیان کی لائف ہے ہماری۔ تو یہ ایک لائف عبادت آپ کریں گے تو جتنا اجر ملے گا، صرف یہ نائٹ میں آپ عبادت کرنے کے بنا پر اللہ کے لیے جاگیں گے، یہ بات یاد رکھ لو۔ دنیا کے لیے تو ہم ہر راتیں جاگ لیے، اس کے لیے جاگ لیے، اس کے لیے جاگ لیے، وہ ہاسپٹلوں میں جاگ لیے، فلاں جگہ جاگ لیے، اور کہیں نوکری کے لیے 200 دے دیا تو پوری رات جاگ لیے، وہ تو جاگ لیے۔ اللہ کے لیے بھی جاگ کر کے دیکھو کیسا مزہ رہتا ہے۔ جس اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، سارے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اس کے لیے کبھی آنکھ جاگ کر کے دیکھو کہ کیا ٹیسٹ اس کے اندر ہوتا ہے۔ جاگنے والے سے پوچھے یہ بات۔ تو اللہ کے لیے جاگنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ دنیا کے لیے تو آدمی جاگ لیتا، ہاسپٹل میں جاگ لیا، کسی سفر میں جاگ لیا، کسی ٹریولنگ میں جاگ لیا، یہ بات الگ ہے۔ لیکن اللہ کے لیے، گاڈ کے لیے کوئی آدمی جاگتا ہے تو اس کے لیے یہ اجر ہے کہ 83 ایئرس 4 منتھس، اگر 1000 منتھس کو اگر ڈیوائیڈڈ بائی کریں گے کم از کم اتنا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک لائف اللہ کی عبادت کرنے کا اجر آپ کو ملتا ہے۔ تو یہی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شہید سے بھی آدمی آگے اس لیے بڑھ جاتا ہے کہ یہ آدمی رمضان میں عبادت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور لیلۃ القدر والی رات پایا، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ آگے بڑھ گیا ہو۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آفر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے دیا ہے، اس کو جو ہے کسی بھی حالت میں چھوٹنا نہیں ہے۔ آپ اپنا کام کریے، اپنا ڈیوٹی کرتے رہیے، کوئی منع نہیں ہے، بزنس کریے، کاروبار کریے، کچھ بھی کریے، لیکن ہماری عبادت نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اور جو ڈسپلن روزوں کے ہیں وہ روزوں کو انشاءاللہ اسی طریقے سے اہتمام کریے اور اللہ کے لیے کریے، اللہ سے اجر لینے کے لیے کریے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے انہیں واہ واہ کہنا ہے، انہیں فلاں کہنا ہے، فلاں ہے فلاں ہے، کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ ریاکاری کا اجر، آدمی شہید بھی ہو گیا تو کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ کل قیامت کے میدان میں ایک شہید کو لایا جائے گا، پوچھیں گے کہ بھئی تو کیا کرا اللہ کے لیے؟ تو شہید کہے گا اللہ میں تو فائٹ کرتے رہا تیرے لیے، بس میں ختم ہو گیا، پورا بلڈ میں تیرے لیے قربان کر دیا۔ تو اللہ کہے گا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے۔ کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ اب لوگاں پورے شہید بولے، کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ دل کے بات، انٹینشن کو جاننے والا ہے۔ انما الاعمال بالنیات ہے، یہ اس کو نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ، یاد رکھ لو۔ یہ اندر کا جو انٹینشن ہے نا، اس کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ نیت جو چیز ہوتی ہے انسان کی، اس کو جانتا ہے، یہ ظاہری چیزوں کو نہیں جانتا اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے کہا گیا کہ تمہاری نیت کیا ہے، تمہاری نیت میں کیا کھوٹ ہے، تمہاری نیت کتنی صاف ہے، یہ اللہ دیکھتا ہے۔ اس لیے کہا کہ وہ شہید سے کہے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو شہید کہے گا اللہ کیوں جھوٹ بول رہا؟ اس لیے تو دنیا میں لڑا تھا، لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تجھے باڈی بلڈر کہیں، لوگ تجھے ماشاءاللہ کیا فائٹ کرنے والا ہے کہیں، تو اس لیے تو لڑا تھا۔ لوگ تو تعریف کر لیے تیری، اب یہاں کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ یا کچھ نہیں ملنے والا ہے تیرے؟ دنیا میں تو پوری تعریف ہو گئی نا، اب یہاں کیا لینے آیا ہے؟
اگر تو اللہ کے لیے کرا ہوتا تو ہم دیتے تھے. تو اس لیے کوئی بھی کام کرو، کوئی بھی عمل کرو، روزہ، نماز، صدقہ، خیرات، کچھ بھی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرو. اللہ تعالیٰ نے کہا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ قل ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانیاں، و مماتی میری موت کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. ہر کام، نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، خیرات اللہ کے لیے، ہر کام اللہ کے لیے. ایسا میں کہوں کہ 2 لفظوں میں علامہ اقبال نے کہا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.